اپنے فیلو سٹاف کا، پرنسپل صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کا بیت خوب جانتا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے خاکسار پر یہ نظر کرم فرمائی۔ یہ انہی کے کرم ہے کہ بات ابھی تک بنی ہوئی ہے، ورنہ ہم کیا، ہمارے اوقات کیا۔ اس کے بعد میں اپنے تمام دوست احباب اور اپنے والدین، میرے والد محترم جو ابھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، انہوں نے انتہائی نگفتہ حالت میں مجھے سہارا فراہم کیا، مجھے تعلیم دلوائے۔ اور پھر اس کے بعد فیملی کے بعد یقیناً جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ پرنسپل صاحب اور ہمارا اسٹاف تھا، جنہوں نے مجھے انتہائی سہارا فراہم کیا، لمحے لمحے پر، قدم قدم پر سہارا فراہم کیا۔ سنتے آ رہے ہیں کہ بہت سے پاگلوں کے بیچ ہوشیار ہو تو پاگل ہوتا ہے، لیکن مطالعے کے دوران تمام روشن خیال اساتذہ بشمول پرنسپل صاحب اور دیگر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی، انہوں نے ایک روشن خیال معاشرے میں پلے ہوئے لوگوں کی مثال دی کہ انہیں مجھے قدم قدم پر سہارا فراہم کیا اور مجھے قدم قدم پر میری حوصلہ افزائی کی۔ میں خاص طور پر اپنے اس دو ساتھیوں کا جو میرے لیفٹ رائٹ ونگ ہے، اس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو تپتی ہوئی دوپہر میں میرا ساتھ دیتے رہے، مجھے مطالعہ کرواتے رہے، مجھے مطالعے کے لیے چھوڑا، اور یقیناً انہوں نے مجھے اپنے بھائیوں کی، اپنے خاندان کی یاد دلوائی۔ پیر فہد شاہ اور پیر صدر شاہ دونوں اتفاق سے پیر بھی ہے، اور میں ان دونوں کا خصوصاً ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام بشیر بدر کی سبق آموز شعر سے کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پھول کیا مجھ کو وراثت میں ملے ہے، یہ پھول کیا مجھ کو وراثت میں ملے ہے، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عامر بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا گرمی اور مشکل ٹائم میں، مطلب شارٹ ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا اور اس فنکشن کی کوریج کی۔ میں صرف ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا ادارے کے لحاظ سے اور اپنے آئیڈیاز کے متعلق کہ میرا کیا آئیڈیا ہے اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ ہر فنکشن کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور کوئی بھی کام جو خاص کر سورس فل آف ایکسیلنس کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ضرور مقصد ہوتا ہے۔ آج کی ایکٹیویٹی کا مقصد ہے یہ، ایک تو میرے اسٹوڈنٹ کو بتانا تھا کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے اور اس کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے۔ دوسرا، میں نے اپنے معاشرے کو بتانا تھا کہ جو معاشرے ٹیچر کی عزت کرتے ہیں تو وہ معاشرے ہی، وہ قومیں ہی آگے بڑھتی ہیں۔ سب سے پہلے میرے خیال میں اگر اس دنیا میں اور اس معاشرے میں کوئی عزت کا حقدار ہے تو وہ میرے خیال میں ٹیچر ہی ہے۔ سب سے پہلا حق عزت اور خودداری کا اور محبت کا، تو سب سے پہلا حق اس معاشرے میں ٹیچر کا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس دن ہم نے سکولز کو، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو، مسجد کا درجہ دیا، اور سکول ٹیچر کو چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، چاہے وہ تنخواہ 10,000 لے رہا ہو، چاہے وہ تنخواہ 50,000 لے رہا ہو، چاہے وہ تنخواہ 1,00,000 لے رہا ہو، اور اس ٹیچر کو ہم نے عالم کا درجہ دیا، تو یہ قوم، یہ ملک، یہ معاشرہ اس دن ترقی سٹارٹ کرے گا۔ ہماری جو زوال کا مین مقصد میرے خیال میں، جو میں سمجھتا ہوں، زوال کا سب سے پہلا لفظ ہی ٹیچر کی عزت نہ کرنا ہے۔ ہمیشہ ٹیچر کی عزت کرے۔ پھر والدین سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پرنسپلز جو ہے، جو دوسرے اسکولوں کو ہے، جو جدھر بھی پرنسپلز ہے، چاہے سرکاری میں ہے چاہے پرائیویٹس میں، جدھر بھی ہے، سب سے پہلے اپنی ٹیچر کی عزت، اپنی ٹیچر کی انا، اپنی ٹیچر کا خیال سب سے پہلے رکھو، کیونکہ اس نے ہی اس ملک کو اور اس قوم کو بنانا ہے۔ تو آپ کا بچے کو اگر ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے اور آپ اس کی بار بار ٹکائی کرتے ہو، بے عزتی کرتے ہو، مطلب باتیں سناتے ہو، تو اس سے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور اس کا اثر
آپ کے بچے پہ نہیں پورے اس معاشرے پہ پڑتا ہے. تو میری یہ کوشش ہے کہ ہم ٹیچر کو سب سے عزت دیں, اچھی مطلب جتنا ہو سکے وہ عزت دے, جتنا میرے بس میں ہو اتنا ہم دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ, ایک ایسا ادارہ جس میں ہر ٹائم ہر چیز ہر کام وقت پہ ہو, وہ ادارہ میرا خواب ہے. اور وہ انشاءاللہ یہ خواب پورا ہوتا رہے گا, اور انشاءاللہ غوریہ والا کی ایک پہچان بنے گی آکسفورڈ اسکول آف ایکسیلنس. اور انشاءاللہ یہاں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اس علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے. تو میرا صرف اتنا مقصد ہے, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے, ہمارے ساتھ ہیلپ کرے, ہمارے رولز ریگولیشن کو فالو کرے, ہمارے ساتھ بچے اسی طرح بھیجو جس طرح بنو سٹی میں تیار کر کے بھیجتے ہو, اسی طرح ہمارے اسکول میں بچے بھیجو, اسی طرح ٹائم کا پابندی کرو, اسی طرح اس کو اسکول ریگولر بھیجو تاکہ اس سے کل کچھ بن سکے. تو ہماری سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, جو ہماری خوشی کا ٹائم ہے وہ اس طرح ہے کہ کاشف سرسا جا رہا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے, یا میرے اسکول کے اسٹوڈنٹ کہیں جاتے ہیں, مطلب کریڈٹ کالجز میں جاتے ہیں, اسلامیہ کالجز میں جاتے ہیں, یا ہائی کوالیفائڈ ہائی کوالٹی جو انسٹیٹیوٹس ہے اس میں جاتے ہیں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو میرا علاقے سے اور یہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیچر کی عزت اور اس ادارے کے جس کی ادارے میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے اس کی عزت اور اس کے رولز کو فالو کرنا, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور جب آپ انشاءاللہ یہ کرو گے تو وہ ادارہ, وہ علاقہ, وہ ٹیچر, وہ اسٹوڈنٹس سب ترقی کریں گے, اور میرا یہ ایمان ہے. والسلام.